الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأيضا قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأيضا قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا جيفة وطالبوها كلاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز معزز دوستو، کیا اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا؟ اسی طرح جو آیت مبارکہ میں نے ذکر فرمائی، ان میں بھی ایک بعض آیات میں دنیا کو خیر کی طرف اشارہ ہے اور دنیا کی فضل کو بتایا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر دنیا کو مردار کہا گیا۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق کس طرح ممکن ہے؟ تو آج ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور اس غلط فہمی کا مدار اور اس کا ازالہ قرآن میں موجود ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی۔ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی، اور دنیا کے مال و اسباب کو ترک کیے بغیر اور اس سے قطع نظر کیے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ تو یہ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کا منشا در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا، یہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کے مال و اسباب اور اس کے عیش و آرام کی حقیقت کیا ہے، کس حد تک اسے اختیار کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہے۔ ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: الدنیا جیفہ وطالبوہا کلاب، کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے
اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ بعض نے لفظاً موضوع کہا ہے، لیکن ایک مقولے کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ تو دنیا کو مردار قرار دیا گیا اور اس کے طلبگار کو کتے قرار دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اور ایک طرف تو قرآن و حدیث کی یہ ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی، اس ایک طرفہ صورتحال کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو بعض جگہ فضل اللہ قرار دیا۔ تجارت کے بارے میں فرمایا گیا وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، کہ تجارت کے ذریعے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، کہ تجارت کے ذریعے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں جہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے بعد آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فَإِذَا جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی فضل کو تلاش کرو۔ تو مال اور تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ اسی طرح بعض جگہ قرآن کریم نے مال کو خیر یعنی بلائی قرار دیا، اور یہ دعا تو ہم اور آپ سب پڑھتے رہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو بعض اوقات ذہنوں میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جا رہی ہے کہ اس کو مردار کہا جا رہا ہے، اور اس کو حاصل کرنے والے کو وہ کتا یا کتوں سے تشبیہ اور کتے کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے، خیر کہا جا رہا ہے، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ تو اصل واقعہ یوں ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے یہ نہیں چاہتے
کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ عیسائی مذہب میں تو اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک انسان بیوی بچوں گھر بار کاروبار کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر نہ کرو، کھانا وغیرہ نہ کھاؤ۔ اس قسم کا کوئی حکم شریعت محمدیہ میں موجود نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ تمہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں۔ یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ ہماری جو کچھ کارروائی ہے وہ صرف اس دنیا سے متعلق ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے اور نہ کچھ کرنا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا در حقیقت اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس میں رہ کر اپنے آنے والی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو، اور آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں، اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے پیش نظر ہو۔ یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بد سے بدتر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج تک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا، یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آئے گی۔ بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا فلسفی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، آج تک کوئی سائنس، فلسفہ، کوئی ایسا علم ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو براہ راست یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں۔ آج مغرب کی دنیا یہ تو تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ اس نتیجے تک تو وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حالات کیا ہے، اس میں انسان کا کیا حشر بنے گا، اس کی تفصیلات دنیا کی کوئی سائنسوں نہیں بتا سکتی۔ جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی مر جائے، اور یہ بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست مجھے علم نہیں، ہاں ایک کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے جو بھی خبر لے آئے ہیں وہ سچی بات ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور یہ موجودہ زندگی ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں بلکہ ابدی ہے، لامتناہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اسلام کا یہ پیغام کہ دنیا میں ضرور رہو اور دنیا کی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل نہ سمجھو۔ در حقیقت ایک مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے۔ اگر تم دنیا کو اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لیے ایک سیڑھی ہے، تو یہ دنیا تمہارے لیے خیر ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہی تمہاری آخری منزل ہے اور بس اسی کی بلائی بلائی ہے اور اسی کی اچائی اچائی ہے اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ دنیا مردار ہے، جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سوا کوئی خیال نہ آئے۔ لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہو تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے دنیا نہیں رہتی بلکہ دین بن جاتی ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور دنیا کو دین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقے سے بچو، اور تمہاری اس حاصل شدہ دولت پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، خواہ زکوٰۃ کی شکل میں ہوں یا خیرات و صدقات کی شکل میں ہوں، ان کو پورا کرو، ان پر پورا اترو۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اگر انسان یہ اختیار کر لے اور جو نعمت انسان کو ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو دنیا کی ساری نعمتیں دولت دین بن جائیں گی اور وہ سب اجر بن جائے گی۔ پھر کھانا کھائے گا تو بھی اجر ملے گا، پانی پیے گا تو بھی اجر ملے گا، تجارت کرے گا تو بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا بلکہ مقصد کے لیے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرار دیا۔
اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اپنے فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہے، تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے، اور وہ دنیا اللہ تعالی کا فضل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا اس کو مقصد بنانا نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں سے ممانعت نہیں ہے، اگر ممانعت ہے تو دنیا کو مقصد بنانے سے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور میرے محترم، بعض اوقات ان احادیث کو پڑھ کر جن احادیث میں صحابہ کے حالات ہیں اور ان کا دین کے لیے جو قربانیاں ہیں، ان کو پڑھ کر ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ دین پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی نے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ اتنے دن کی بھوک برداشت کر لے اور ایک چادر اوڑھ کر اپنی زندگی گزار لے، اور اپنے رہنے کی جھونپڑی بھی ہو تو اس کی مرمت نہ کرے، اور اگر مرمت کرنے لگے تو اس وقت یہ خیال ہو کہ قیامت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ واقعات سنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دل میں مایوسی پیدا ہو، بلکہ یہ واقعات سنانے کا منشا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ ذہنیت پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اس اعلیٰ معیار پر پہنچنے کے بعد ہی نجات حاصل کرے گا، بلکہ ہر انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم انسان کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ نہیں دیا۔ وہ کسی کا ایک مقولہ ہے اور کیا خوب کہا ہے، دیتے ہیں ظرف قدح خوار دیکھ کر، یعنی جس شخص کا جتنا ظرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظرف کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ یار دین پر چلنا تو بہت دشوار ہے، تو دیکھو صحابہ ان کا معیار اور ان کا ظرف کچھ اور تھا، میرا اور آپ کا معیار اور ظرف کچھ اور ہے۔ ان کو وہ ان چیزوں کی پابند تھے جو ان میں برداشت تھی، ان کی برداشت ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا فرمائی تھی۔ اب ہم میں وہ برداشت نہ رہا تو ہمارے نجات کے لیے ان نعمتوں کو پورا کرنے اور ان کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم وہ کامیابی حاصل کریں گے۔